احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، میں چل رہا تھا، کھیتوں میں دونوں طرف پانی تھا، اس طرف بھی پانی اس طرف بھی پانی، ایک پگ ڈنڈی ہے، ایک لٹ جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹا سا راستہ تھا۔ اس راستے پر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو اکثر درود السلام اپنا ورد لگا کرتے تھے، درود شریف اکثر پڑھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ان کی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی، سید ذات آل رسول تھی، روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی تو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پہلے تو میلوں دور آپ پر درود و سلام بھیجتا تھا، آج آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کی اولاد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ سے مصافحہ کروں، دل چاہتا ہے کہ آپ سے مصافحہ کروں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ التجا کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، تو پھر وہاں جو لوگ موجود تھے 70,000 کا مجمع تھا، وہاں پر 70,000 کا تقریباً، اور جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث سمدانی فرماتے ہیں، میری قسمت کہ اس ٹائم میں بھی وہاں موجود تھا، میری نگاہوں نے دیکھا کہ روضہ رسول سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک یوں نکلا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کے دست بوسی کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میں بھی آگے بڑھا، میں نے بھی دست بوسی کی۔ وہ بزرگ ہیں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اب راستہ اتنا چھوٹا تھا، میں چل رہا تھا، راستے پہ سامنے سے ایک کتا وہ بھی میری طرف آ رہا ہے۔ اب کتے نے جب مجھے دیکھا، میں تھوڑا قریب ہوا، وہ رک گیا۔ اب میں نہ آگے چلتا ہوں نہ کتا میرے سامنے آتا ہے، اب یہاں سے عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہے، لیکن شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج تک میں نے کسی کتے کو بھی تکلیف نہیں دی تھی۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو ستانے والوں، ذرا سوچو ہم کس نہج پر کھڑے ہیں۔ ہم تو آج خود اپنے ہاتھوں سے ایسے سامان پیدا کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کی تکلیف کا باعث بنے، ہم ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسے جملے منہ سے بولتے ہیں کسی کے دل کی پر اتنی ٹھیس لگے کہ وہ اپنے گناہ تو مٹا سکے، اپنے زخم تو بھر سکے، لیکن اس کے دل کا زخم کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ ہم ایسے اسباب خود پیدا کرتے ہیں، ایسے جملے خود بولتے ہیں، ایسے الفاظ خود نکالتے ہیں، اور آج انہی الفاظ، انہی جملوں کی وجہ سے رشتہ داریاں، یہ بھائی گیری اور یہ عزیز پن، یہ اپنا پن اتنا دور چلا گیا ہے، اتنا کوسوں دور چلا گیا ہے کہ سینے تو مل جاتے ہیں، دل کبھی بھی نہیں ملتے۔ سینے مل جاتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے، کیوں کہ دلوں میں بغض اب بھی موجود ہے، کینہ موجود ہے، حسد موجود ہے۔ ہم نے اپنے تیر جیسے جملوں سے اس طرح اس پر جو ہے نا وار کیے ہیں کہ وہ بندہ مر تو سکتا ہے لیکن تمہارے یہ الفاظ نہیں بھول سکتا۔ اس لیے بولتے ہوئے خوب تولو کہ منہ سے کیا بول رہے ہو، کس مقام پہ کھڑے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو، کس سے بات کر رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، میری کبھی عادت نہیں تھی کہ میں نے کسی کتے کو بھی تکلیف پہنچائی ہو، لیکن پھر میں نے التجا کی، اے میرے پروردگار، کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں اس سے کلام کروں۔ اب اگر آگے جاتا ہوں، کتا پلید بھی ہے اور بھیگا ہوا ہے، میرے کپڑے بھی پلید ہو جائیں گے، لیکن اگر یہیں کھڑے کھڑے رہ گئے تو نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ مجھے بولنے کی قوت عطا فرما، کتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کتا مجھ سے کلام کرے۔ تو پھر کتے نے کلام کیا، کتے نے کلام کیا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے، نیچے اتر جاؤ۔ اگر میں اتر جاتا ہوں، کھیتوں میں گندا پانی ہے، میرے کپڑے غلیظ ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے، مجھ سے نماز رہ جائے گی، مجھ سے نماز رہ جائے گی، اور میں اس لیے انتظار میں کھڑا ہوں اور تو ہے کہ میرے راستے میں کھڑا ہے۔ پھر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتے نے جو جواب دیا، میرے پورے بدن کو ہلا کے رکھ دیا، میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ کتے نے جو جواب دیا، کتے نے کہا کہ حضرت یاد رکھنا، اگر آپ اس پانی میں گھسو گے تو آپ کے کپڑے صرف گندے ہو سکتے ہیں جو کہ بعد میں دھل جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ اگر مجھے حقیر جانا، اگر مجھے حقیر جانا، کمتر جانا، تو یاد رکھنا یہ دل میلا ہوگا، اور یہ دل اگر میلا ہو گیا تو 7 سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے، 7 سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے۔ اس لیے دل کی پاکی کا خیال کرو، یہ کپڑے دھل جائیں گے۔ سفید کپڑے پہننے والوں ذرا دل کو بھی صاف کر لو، میل کچیل ظاہراً ہٹانے والوں ذرا دل کی محل کو بھی نکالو۔
دل کے حسد کو نکالو، کینے کو نکالو، بغض کو نکالو۔ جب تک اس دل کا میل نہیں نکلے گا، یہ اجلے اور رسیلے کپڑے پہننے سے کام نہیں بنے گا۔ کام تب بنے گا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیے، دل کو بھی صاف رکھیے۔ پھر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جب وہ کتا ہٹ گیا راستے سے، یہ بات کر کے کتا راستے سے ہٹ گیا، میں چلا گیا مسجد میں، پھر اس دن جو مجھے نماز پڑھنے کا مزہ آیا، اس دن جو مجھے نماز، اب وہ پتھر مار کے کتے کو ہٹا بھی سکتے تھے، ہم تو پتھر مار کے بندے کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں، گالی دے کے بندے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتے کے انتظار میں کھڑے رہے۔ آپ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب اس نے یہ بات کی، میں عصر کی نماز جب پڑھنے گیا، پھر میں جب سجدہ کرتا ہوں دل نہیں کرتا کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں، رکوع میں جاتا ہوں دل کرتا ہے بس رکوع میں پڑا رہوں، بس مجھے زندگی کی نماز کا جو اس دن مزہ آیا کبھی نہیں آیا۔ عزیزان محترم، اپنے اعمال بدلیے، اطوار بدلیے، طور طریقے بدلیے۔ ماہ رمضان مبارک ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غریبوں سے خوب غمخواری کیجئے، اس طرح کیجئے کہ اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے، اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے میں عرض کروں گا، اپنے غریب ارد گرد کے ماحول میں، محلے میں، ہمسایوں میں آپ کا جو غریب رہتا ہے، آپ اس کو صدقہ فطر ادا کیجئے۔ اور صدقہ فطر یہ یاد رکھ لیجئے، لوگوں نے 10 سالوں سے وہ 100 روپیہ مقرر کیا ہوا ہے، یا ابھی 1-2 اشتہار میں 200 نظر آ رہا ہے، نہیں، 320 روپے صدقہ فطر ہے فی بندے پر۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، بالغ بچہ ہے، نابالغ ہے، سب پر صدقہ فطر بنتا ہے، آپ تمام کا ادا کیجئے۔ اور اپنے ہمسایوں میں آپ کا جو غریب ہے، محلے میں جو غریب ہے، علاقے میں جو غریب ہے، آپ اس کو پہلے دیے۔ اور یاد رکھیے صدقہ فطر ہمارے یہاں جو عام مشہور ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے، اور پھر ہاتھ میں لیے جاتے ہیں، بعض اوقات تو وہ چندے میں ڈال دیے جاتے ہیں، نہیں، ایسا مت کیجئے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے عید سے پہلے نہیں دیں، بلکہ یکم رمضان مبارک، آپ 27 کو دے رہے ہیں، آپ 27 کو کون سا درزی اس کے لیے کپڑے سیے گا، کون سی چیز اسے ملے گی؟ 27 روزے اس نے رکھ لیے، اب اس دوران اس نے اگر کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، اچھی روٹی نہیں کھائی، اگر آپ نے کسی سے مدد کی، آپ کی مدد سے وہ اچھا کھانا کھا لیتا ہے، خدا کی قسم آپ کا کام بھی بن جائے گا، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے جس کی مدد کرنی ہے پہلے روزے سے کیجئے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے پہلے روزے سے ادا کیجئے، 27 رمضان کا یا شب قدر کا انتظار مت کیجئے، عید کا انتظار مت کیجئے۔ کئی غریب مستحق ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب اگر مجھ سے تعاون کر لے تو میری زندگی سنور جائے گی، اچھی گزر جائے گی، ماہ رمضان مبارک اچھا گزر جائے گا۔ اس لیے خدا را اپنے ارد گرد ماحول پہ نظر ڈالیے، اور اپنے غربا کی، اپنے ہمسایوں کی، عزیز و اقارب کی، جو آپ کے عزیز و اقارب مسکین ہیں، نادار ہیں، ان کی ضرور مدد کیجئے، لیکن ٹائم پر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔